السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو لوگوں میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ انشاءاللہ اس کلپ میں بہت کم وقت لیتے ہوئے میں یہ ثابت کروں گا کہ 8 رکعت تراویح کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اور تراویح کہتے ہی ہیں اس نماز کو جس میں 16 سے 20 رکعت ہو یا اس سے زائد رکعت ہو، 36 رکعت ہو، جو بھی ہے، لیکن 8 رکعت کو تراویح کہنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس لیے کہ عربی میں جو لفظ ترویحہ آتا ہے وہ 4 رکعت کے لیے آتا ہے، اور 8 رکعت کے لیے ترویحتان کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح اگر 12 رکعت ہو تو اس کے لیے آتا ہے ترویحات، اور 12 سے زائد ہو، 16 ہو، 20 ہو، 36 ہو، 23 ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے آئے گا تراویح، کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کو ترویحہ کہتے ہیں، تو 8 رکعت کو کہا جائے گا ترویحتان۔ تو جو لوگ 8 رکعت کو 8 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح، اور اس کو قرآن سے، حدیث سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل میں عربی زبان سے ہی واقف نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی اور بنیادی بات ہی ان کو جب معلوم نہیں ہے تو یہ کیسے 8 رکعت کو تراویح ثابت کر رہے ہیں؟ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عربی زبان سے کتنا واقف ہے۔ بہرحال سامعین، 8 رکعت کے لیے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے بخاری شریف سے، جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام نے 2 رکعت کر کے 10 رکعت ادا فرمائی۔ اس روایت میں تراویح کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور علیہ السلام کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتانا، نماز کی کیفیت کے بارے میں بتانا، یہ خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز تھی جو آپ علیہ السلام نے گھر میں پڑھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی حدیث میں اس بات کا حکم نہیں ملتا، یعنی حضور علیہ السلام سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ عشاء کے فوراً بعد 8 رکعت پڑھے جائیں اور اسے تراویح کا نام دیا جائے۔ اور جہاں تک قیام اللیل کا لفظ ہے، یہ قیام اللیل کا لفظ تراویح کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں، یہ لفظ آتا ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز کی ہے، اور ویسے بھی وہ روایت محدثین کے نزدیک مسترد، جس سے حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ احکام اور مسائل کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کا صحیح اور حسن ہونا ضروری ہے، جس طرح عقائد کے لیے دلائل قطعیہ اور احادیث متواترہ صحیحہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح احکام کے لیے صحیح حدیث ہو اور حسن ہو۔ تو یہ روایت مسترب ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس روایت سے پورا مہینہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اور جماعت کے ساتھ اور ایک قرآن مکمل کرتے ہوئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس وقت مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے جمع کر کے ثابت کیا۔ تو ان چیزوں کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل لی جا رہی ہے تو انہی حضرات کا یہ اصول ہے کہ یہ صحابہ کرام کے عمل کو حجت نہیں مانتے۔ جب حضور کی بات آ جاتی ہے، یہ بار بار اپنے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، جہاں موقع ملے یہی کہتے ہیں کہ جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ لیکن تراویح کو 8 رکعت ثابت کرنے کے لیے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پر امت کو جمع کیا، نہ کہ 8 رکعت۔ اب آئیے میں وہ دلائل دیتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ تواتر کے ساتھ، تواتر سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے تعامل سے اور امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جو بات اجماع سے ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جو بات تواتر سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کے لیے سندیں بھی نہیں دیکھی جاتی، سند کی اہمیت بھی وہاں کم ہو جاتی ہے جہاں پر عمل تواتر سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 20 رکعت تراویح کے میں آپ کو دلائل بتاتا ہوں۔ طبرانی میں ایک روایت ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ہے اس پر اجماع ہے۔ عمدۃ القاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، موطا امام مالک میں حضرت یزید بن مروان سے، بیہقی میں حضرت سعید سے، حضرت ابو القاسم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں عطا بن رواح سے، یحییٰ بن سعید، ابو خنسا، حضرت عبدالعزیز، حضرت حارث، حضرت سعید بن عبید، حضرت عبداللہ بن قیس، حضرت نافع رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام سے 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی کی کتاب الام اور امام ترمذی حدیث نمبر 806 میں، اور اسی طرح شارح مسلم علامہ نووی المجموع شرح المہذب میں، اور اسی طرح علامہ عبد البر مالکی عمدۃ القاری میں، اور علامہ ابن تیمیہ
جلد 22 میں مجموع الفتاوا میں، اور اسی طرح علامہ کشمیری، علامہ کاسانی بدائع الثناء میں، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے آثار صحابہ ہیں، اور اجماع امت ہے، اس سے یہ ثابت ہے کہ تراویح ہر زمانے میں 20 رکعت پڑھی گئی۔ تو اس مغالطے میں نہ رہیں کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے، ہم کیا کرنا چاہیے، 8 رکعت پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے 8 رکعت، جیسا میں نے ابتدا میں بتایا کہ 8 رکعت کو تراویح کہنا ہی سب سے بڑی جہالت اور غلط بات ہے۔ تو 8 رکعت تراویح کوئی نہیں ہوتی، تراویحتان کہا جائے گا اس کو۔ ہر زمانے میں 20 رکعت پڑھی گئی ہیں۔ آپ بلا تکلف اور بغیر کسی شک میں آئے ہوئے، بغیر کسی کنفیوژن کے 20 رکعت تراویح مکمل پڑھیں اور ایک قرآن مکمل سنیں۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ 6 شبی شبینہ یا 10 دن میں قرآن سن لیتے ہیں تراویح میں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تراویح ہمارے اوپر سے ساقط ہو گئی، اب تراویح پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک قرآن سن لیا اور اپنے کاروبار میں لگ گئے، بالکل غلط بات ہے۔ تراویح پورا مہینہ سنت مؤکدہ، جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا یہ باعث وعید ہے، اس پر وعید آئی ہے اور اس پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیکار پیسوں سے بچتے ہوئے مکمل 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔